على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ درس حدیث ہمارا جاری و ساری ہے اور آج اللہ کی فضل سے چوتھی نشست ہم کرنے جا رہے ہیں. الحمدللہ حدیث مبارکہ جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، جو پرانے ساتھی ہیں. حدیث مبارکہ پہلے پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد اس کی وضاحت. وعن جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ عنہما قال، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کننا مع النبی فی غزوۃ، کہ ہم جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک غزوے میں موجود تھے. ایک جنگ، غزوہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی اسلامی جنگ جس میں حضور علیہ السلام بھی شامل ہوں، بنفس نفیس، تو اسے غزوہ کہا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ان بالمدینۃ لرجالا، فرمایا کہ بے شک مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں ما سرتم مسیرا، کہ جو تم نے سفر کیا ہے نا. راوی کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ ایک غزوے میں تھے اور حضور نے ہم سے فرمایا کہ مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو تم نے سفر کیا ہے، جو تم نے وادیاں کاٹی ہیں، ولا قطعتم وادیاں، اور جو تم نے وادیاں کاٹی ہیں، وادیوں کو طے کیا ہے، سفر کی صعوبتوں کو جھیلا ہے، جنگ کی آزمائشوں کو جھیلا ہے، تو اس پر یقیناً اجر تو کوئی نہ کوئی ہوگا. فرمایا الا کانوا معکم، وہ جو مدینے میں لوگ بیٹھے ہیں وہ مدینے میں رہ کر بھی تمہارے ثواب میں برابر کے شریک ہیں. سبحان اللہ. یعنی تم ایک طرف جنگ کر رہے ہو ساری تم نے، اور ابھی آگے اسی حدیث کا ایک حصہ ہے تو میں بتاؤں گا کہ یہ جنگ ہوئی کہاں ہے. فرمایا کہ وہ جو مدینے میں لوگ بیٹھے ہیں وہ مدینے میں بیٹھ کر تمہارے ثواب میں برابر کے شریک ہیں. کیوں؟ فرمایا حبسہم المرض، وہ صرف اس وجہ سے نہیں آئے کہ انہیں ان کی بیماری نے روک لیا. وفی روایت الا شرکوکم فی الاجر، یہ وہی بات ہے جو میں نے عرض کی کہ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ وہ تمہارے اجر میں برابر کے شریک ہیں. یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں ہے اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے. وہ بخاری والی روایت بھی ہم یہاں پر پڑھ لیتے ہیں. رواہ البخاری عن انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رجعنا من غزوۃ تبوک مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ غزوہ تبوک سے سرکار کے ساتھ واپس آ رہے تھے، لوٹ رہے تھے غزوہ تبوک. اب یہاں پر صراحت ہو گئی کہ یہ جو جس جنگ کی بات ہو رہی ہے کون سا جنگ ہے؟ غزوہ تبوک ہے. مع النبی، ہم حضور کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے. حضور نے فرمایا اِنَّا أَقْوَامًا خَلْفَنَا بِالْمَدِينَةِ، کہ بے شک ہمارے پیچھے مدینے میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا، فرمایا کہ جو سفر کی صعوبتیں، جو وادیاں ہم نے طے کی ہیں، جن وادیوں کا ہم نے سفر کیا ہے، فرمایا وَهُمْ مَعَنَا، وہ مدینے میں رہ کر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی میں بتا دوں تو پھر آپ کو اور سمجھ آئے گی. فرمایا مدینے میں رہ کر بھی ہمارے ساتھ ثواب میں برابر کی شریک ہے. کیوں؟ فرمایا حبسہم العذر، وہ جو مدینے میں رکے ہیں وہ اپنے عذر کی بنا پر رکے ہیں، اپنے عذر کی بنا پر. اب غزوہ تبوک کا یہ واقعہ ہے اور ہمارا باب چل رہا ہے اخلاص نیت کا، ٹھیک ہے نا؟ اخلاص نیت، یہ ذہن میں رکھیے گا. باب کون سا چل رہا ہے؟ نیت کے خالص ہونے کا. غزوہ تبوک کا ایک نام جیش العسرہ بھی ہے، یعنی تنگی والی جنگ. اس جنگ میں اتنی مال کی کمی تھی
اتنی مال کی کمی تھی کہ نہ جنگی سامان مسلمانوں کے پاس موجود تھا، نہ سواریاں موجود تھی۔ مدینہ سے نکل کر تبوک میں جانا تھا، یہ تبوک شام کے علاقے میں آتا تھا، اتنی دور جانا تھا، نہ سواریاں تھی نہ کچھ تھی۔ تو بعد لوگ حضور نے اعلان کیا، فرمایا کہ بھئی غزوہ ہمیں جنگ میں جانا ہے اور ہمیں مال کی ضرورت ہے، تو اپنا مال لاؤ، اپنا مال ہمیں دو۔ حضور نے منبر پر ارشاد فرمایا۔ اب آپ یہاں پر بہت ساری باتیں ہیں، میں اس کو تفصیلاً عرض کروں گا آج۔ حضور نے جب کہا نا کہ ہمیں مال چاہیے، تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مال چاہیے، 100 اونٹ بما ساز و سامان عثمان غنی دینے کو تیار ہے، 100 اونٹ۔ لیکن حضور نے خطبہ روکا نہیں، خطبہ جاری رہا، حضور ترغیب دلاتے رہے، مال دو مال دو۔ دوسری مرتبہ پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، فرمایا سرکار 200 اونٹ بما ساز و سامان عثمان غنی کی طرف سے، عثمان کی طرف سے۔ اب حضور اب بھی خطبہ جاری رکھ رہے ہیں، کیونکہ سامان بہت 30,000 کا لشکر مسلمان لے کر گئے تھے، اور اس کے باوجود کئی مسلمانوں کو مدینے میں رکنا پڑا تھا مال کی کمی کی وجہ سے، سواریاں ہی نہیں تھی۔ فرمایا کہ اور چاہیے، حضور خطبہ ارشاد فرماتے رہے۔ حضرت عثمان غنی پھر تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے، فرمایا سرکار 300 اونٹ میری طرف سے آپ کے پاس، اور یہ 100 اونٹ 200 300 یہ گنتی نہیں چل رہی ہے، بلکہ پہلے والے 100 الگ تھے، دوسرے والے 200 الگ تھے، کتنے ہو گئے 300، اور تیسری بار والے 300 الگ تھے، 600 اونٹ ہو گئے۔ فرمایا حضور میں جاتا ہوں اور ساز و سامان کے ساتھ اونٹ لے کر آتا ہوں۔ جب عثمان غنی واپس آئے، کہہ کر گئے تھے 600 اونٹ کا، جب واپس آئے تو 900 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، 900 اونٹ اپنی آستینوں میں سونے کی اشرفیاں بھر کر لائے تھے، اور ہاتھوں میں کھڑے رکھ کر لائے تھے، اپنی آستینوں میں سونے کی اشرفیاں بھر کر لائے، اور لا کر سرکار کی جھولی میں آپ نے اپنے ہاتھ ایسے کیے، ساری اشرفیاں سرکار کی گود مبارک میں، فرمایا وہ اونٹ بھی اللہ کے رسول پر قربان ہے، یہ اشرفیاں بھی اللہ کے رسول پر۔ ایسی سخاوت حضرت عثمان غنی نے غزوہ تبوک کے موقع پر دکھائی۔ پھر سرکار نے انعام کیسا فرمایا، فرمایا ہے عثمان تیرے اس صدقے کو اللہ نے ایسا قبول کر لیا ہے، اب تو چاہے ساری زندگی کچھ بھی کرتا رہے، اللہ نے جنت تیرے اوپر واجب کر دی ہے، اب تو جنت ہی ہو گیا، تیرا صدقہ ایسا پسند آ گیا۔ بہرحال یہی خطبہ تھا، کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواریاں نہیں ہیں، ہم غزوے میں جانا چاہتے ہیں۔ نیت تھی، اخلاص نیت کا باب چل رہا ہے، غزوے میں جانے کی نیت ہے، حضور کے پاس آئے، فرمایا حضور سواریاں نہیں ہیں، غزوے میں جانا چاہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تمہارے پاس سواری نہیں ہے، میرے پاس بھی سواری نہیں ہے، فرمایا نہیں۔ تو جب یہ آپ دیکھیے کہ جہاد کا جذبہ صحابہ میں کیسا موجود تھا۔ آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے کہ ہم کائر ہو گئے، ہم ڈرپوک ہو گئے۔ صحابہ روتے تھے اگر غزوے میں کسی سبب جانے کو نہیں ملتا تھا، رو پڑتے تھے۔ یہ جو صحابہ جب واپس حضور کی بارگاہ سے گئے نا تو یہ روتے ہوئے گئے۔ اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، فرمائی جو تمہارے اصحاب یہاں سے نکلے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور یہ ان کی آنکھوں میں آنسو جہاد میں شرکت کی وجہ سے تھے، شرکت نہیں کر پا رہے۔ فرمایا یہ جہاد میں شرکت نہیں کر پا رہے پھر بھی ان پر ہم کوئی گناہ نہیں، کیونکہ نیت تھی۔ اب یہاں پر جو حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا نا کہ مدینے میں رہ کر بھی ہمارے ثواب کے مستحق ہیں اور ہمارے ثواب میں برابر کے شریک، کیوں؟ نیت تھی۔ وہ ایک حدیث بڑی مشہور حدیث مبارکہ سنیے نا، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ صراحتاً حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا من ہم بالحسنہ لم یعملھا کتبت لہ اجرھا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی نیکی کا ارادہ کر لے
اور پھر بعد میں اس نیکی پر عمل نہ کر پائے، اللہ تعالیٰ اس ثواب پر بھی اس کو عطا فرما دیتا ہے، اس ارادہ کرنے پر اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے، اس نیکی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہی معاملہ تھا کہ ان اصحاب کو کسی کو حضور نے روکا نہیں تھا، مال نہیں تھا، بعض صحابہ نہیں جا سکے تھے جنگ میں، اور کوئی مرض کا شکار ہو گیا تھا، پہلی حدیث میں مرض کا ذکر آیا، حبس ابن المرض، کہ ان کو مرض نے روک لیا، تو سرکار نے فرمایا کہ اور یہ تسلی دی اپنی امت کو، قربان جائیے حضور کی رحمت للعالمین پر، یہ سارے کمالات سرکار کے وسیلے سے ہمیں مل رہے ہیں، سرکار نے یہاں پر یہ ہمیں ارشاد فرمایا ہے اور یہ فضیلت بتائی ہے، فرمایا کہ تم بس اچھے کاموں کی نیت کرتے رہو، اگر کسی حضور کی بنا پر تمہیں وہ کام کرنے کو نہ بھی ملے، تمہیں نیت کرنے کا ثواب اللہ عطا فرما دے گا۔ الحمدللہ یہ بات ہے حضور نے ارشاد فرمائی ہے۔ میں نے جیسے ابھی صراحتاً بھی ایک حدیث مبارکہ سنائی کہ کوئی اگر ایسی نیت کر لے اور بعد میں اس پر عمل نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اس کو اس نیت کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ آج ہم ہزاروں کام کرتے ہیں، ہزاروں مشغول رہتے ہیں اپنے مشغلوں میں، اگر ہم ہر کام میں اچھی نیت کر لیں اور نیت کر لیں، صرف نیت کر لیں، اور اگر ہم کام نہ بھی کر پائے تو اللہ ہمیں اس کام کے کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ نیت کرے قربانی کا موسم آئے گا میں قربانی کروں گا، میرے پاس مال ہے میں قربانی کروں گا، ہو سکتا ہے کہ قربانی کرتے وقت میں اس کے پاس مال نہ بچے، ہو سکتا ہے کہ وہی نہ بچے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ نیت تھی، اس کا ارادہ تھا، اللہ اس کو قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ حقیقت بات ہے، یہ وجدانی بات نہیں ہے، میں کہوں میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ ثواب عطا فرمائے، یہ وجدانی بات نہیں ہے، تو صراحتاً حضور علیہ السلام کے فرامین سے ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں غزوہ تبوک میں جو لوگ رہ گئے تھے، حضور نے فرمایا ہمارے ساتھ برابر میں شریک ہیں، برابر کا اجر ملے گا انہیں، تم نے ساری مصیبتیں برداشت کی ہیں، سارے زخم جھیلے ہیں، جنگ لڑی ہے، سارا کام ہوا ہے، لیکن وہ مدینے میں رہ کر بھی تمہارے برابر شریک ہے۔ سبحان اللہ والے سبحان اللہ۔ تو یہ غزوہ تبوک کے کمالات کیسے تھے؟ 30,000 کا لشکر حضور علیہ السلام لے کر نکلے تھے مدینے سے، اور یہ ایسی جنگ تھی کہ اس سے قبل عموماً جب جنگوں کی تیاری کی جا رہی تھی تو حضور علیہ السلام خفیہ طور پر جنگوں کی تیاری کرتے تھے، مگر یہ جنگ میں حضور کیونکہ مال کی اتنی کمی تھی اور نفرت تھی، اور بڑی طاقت سے لڑنا، رومیوں سے لڑنا تھا جا کر، رومی کوئی کم شہر تھے، اس زمانے کی رائل امپائر رومی سلطنت روم، وہاں جا کر ان لوگوں سے مقابلہ کرنا تھا، بڑی تعداد چاہیے تھی، بڑا اسلحہ چاہیے تھا۔ حضور نے علل اعلان اس جنگ کی تیاری کی ہے، صحابہ نے جوک در جوک اپنا مال لا کر دکھایا، اور غالباً خود صدیق اکبر والا واقعہ ہے وہ بھی اسی جنگ کا تھا غالباً۔ بہرحال آپ دیکھیں کہ یہ غزوہ تبوک کے لیے جب حضور نکلے نا یہاں سے، اور ابھی تبوک پہنچے بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کفار و مشرکین پر حضور کا روب طاری کر دیا تھا، حضور کا دبدبہ طاری کر دیا، اور جب تبوک پہنچے نا بتا کر گئے تھے، قاصد بھیجا تھا، جب جاسوسوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر آ رہے ہیں، بتا کر گئے تھے، اور جب وہاں تبوک کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کوئی جنگ لڑنے آیا ہی نہیں ہے، رومی اپنے گھروں سے ہی نہیں نکلے، ایسا روب اور دبدبہ حضور کا اللہ نے کفار و مشرکین پر طاری کر دیا، بغیر جنگ کیے سرکار کو اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ اور یہ کمال کس کا ہے؟ یہ کمال ہمارے آقا کا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک آپ کو سنا دوں، حضور نے فرمایا اللہ نے 6 فضیلتیں مجھے دی ہیں، 6 ایسی فضیلتیں دی ہیں جو اس سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں کی گئی ہیں، 6 ایسی فضیلتیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے، فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے کفار پر میرا رعب اور دبدبہ طاری کر دیا ہے،
اور ایک حدیث مبارکہ فرمایا میں کفار سے 1 مہینے کی مسافر پر ہوتا ہوں، یعنی 1 مہینے کا سفر کر کر اس جگہ پر پہنچنا ہے. فرمایا میں 1 مہینے کی مسافر پر ہوتا ہوں، اللہ میرا خوف وہیں سے حکمت طاری کر دیتا ہے. اتنی دور سے سرکار کی دہشت کفار پر طاری ہو جایا کرتی ہے. جب حضور علیہ السلام پہنچے تبوک کے مقام پر، دیکھا تو کوئی آیا ہی نہیں جنگ لڑنے. اور جب جاسوس نے گئے، جب دیکھا تو کوئی اپنے گھروں سے ہی نہیں نکلا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نصرت اور ایسی عظیم فتح حضور کے لشکر کو عطا فرمائی، اسلام کو عطا فرمائی کہ یہ ہوتے ہوئے رومیوں کے خلاف جب لڑتے ہوئے یہ گئے اور بلا مقابلہ بغیر جنگ کے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی ہے. تو آج کے اس درس سے اور اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ عمل نہ بھی ہو، اگر ہم اچھی نیت کر لیں اللہ ہمیں اس کا بھی ثواب عطا فرما دے. مثال کے طور پر ہمارا درس حدیث چل رہا ہے، ماشاءاللہ اچھے خاصے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے سوچا ہوگا کہ ہمیں آنا ہے، ہم بیٹھیں گے درس میں. ہو سکتا ہے آخری وقتوں پر کسی کی کوئی مصروفیت آ گئی ہو، کوئی مجبوری آ گئی ہو سکتا ہے کہ کوئی ذہن سے نکل گیا ہو، مگر جس کی نیت تھی کہ اس نے آنا ہے اور اگر وہ نہیں آیا، یقین جانیے وہ نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے درس میں موجود ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب بس اگلے درس میں ڈھونڈتا ہی رہوں بندوں کو، سب بولے بھائی ہم نے نیت کر لی تھی، گھر پہ بیٹھے ہوئے بس ثواب مل رہا ہے، ہم گھر پہ بیٹھے ہوئے ثواب. نیت سن لیں، نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے پکے ارادے کو نیت کہتے ہیں، پکا ارادہ. اور نیتوں کا حق کو اللہ جانتا ہے. آپ زبان سے بھلے کہتے رہے یار مجھے درس میں بیٹھنا ہے، مجھے درس میں بیٹھنا ہے، اور دوستوں کے ساتھ کہہ دیں بھوک نہیں بھی ہے، 7:30 پہ جماعت ہے، 7:45 پہ تیرے پاس موجود ہوں گا میں، اور زبان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے درس میں بیٹھنا ہے، مجھے درس میں بیٹھنا ہے، اور ہوٹل پہ جا کر بول رہے ہیں مجھے تو درس میں بیٹھنا تھا، تو بھول ہی گیا تھا، میں ہوٹل پہ آ گیا. چلو نیت کر لی تھی ثواب مل جائے گا، ایسی بات نہیں ہے. نیت کہتے ہیں دل کے سچے ارادے کو، پکے ارادے کو، عزم محکم کہ بس کرنا ہے یہ کام، تو پھر اس پر ثواب ملتا ہے. ورنہ جنگوں میں تو منافقین بھی نہیں جایا کرتے تھے، زبان سے کہتے تھے ہم چلیں گے، اور آخری وقتوں میں کوئی بہانا، کوئی کہتا تھا ہم بیمار ہو گئے، کوئی کہتا ہے ہمیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. منافقین چھپ جایا کرتے تھے جب جہاد کا اعلان ہوا کرتا تھا. تو ان کے لیے یہ حدیث مبارکہ تھوڑی، یہ حدیث مبارکہ تو کس کے لیے ہے؟ فرمایا حبسہم العذر، انہیں عذر نے روک رکھا ہے، ورنہ تو وہ آنے کے لیے تیار تھے. انہیں عذر نے روکا ہے، ورنہ وہ آنے کے لیے تیار ہے. تو کبھی آپ کے سامنے کوئی نیکی کی دعوت دے، کوئی آپ کو کسی کام کی ترغیب دلائے، تو آپ اس کی سچی نیت کریں کہ یاد کرنا ہے. کوئی کہے کہ آپ نے تعاون کرنا ہے کہیں پر، کوئی صدقہ و خیرات کرنا ہے، آپ نیت کریں کہ یار میں کروں گا، پیسے نہیں ہے آپ کی جیب، آپ بولو یار میں کروں گا، اور سچے دل سے کہیں میں کروں گا. اگر آپ نہیں بھی کر پائے تو اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے. اسی طرح عمرہ اور حج کرنے کی معاملات ہوتے ہیں. ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عمرہ کرے، کبھی حج کرے. تو آپ نیت کریں، پکی سچی نیت کریں، دل میں تڑپ پیدا کریں، تڑپ، ایسی تڑپ پیدا کریں کہ جب کبھی مدینے کا تذکرہ آئے تو آپ کا دل بھر آئے، آپ کی آنکھیں بھر آئے. یار جانا ہے سرکار، تنہائی میں حضور سے عرض کریں تو جانا ہے، بلا لیں. آپ نیت تو کریں، آپ نیت کریں گے نہ بھی جا پائے نا، کیونکہ آپ کا ارادہ نیک تھا، آپ کی نیت سچی تھی، اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. نیت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، ارادہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اور ہمیں حضور علیہ السلام کی جو حدیث مبارکہ سے جو اسباب ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں اور جو ہمیں سبق یہاں سے مل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر بھرپور طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.